اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے حبیب آپ فرما دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، وذلک الفوز العظیم بھی ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جس شخص سے اس دن عذاب دور کر دیا جائے گا تو بے شک اس پر اللہ نے بہت رحم فرمایا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی، آپ کا وصال 261 ہجری میں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ بھی اس کو مسلم شریف میں بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آؤ قبیصہ، تم کس کام سے آئے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، حضور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے، مجھے فائدہ ہو۔ آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے، اے قبیصہ، جب بھی تم کسی درخت یا مٹی کے ڈھیلے کے پاس سے گزرو گے تو وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، استغفار پڑھیں گے۔ عمل تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے فرمایا، اے قبیصہ، اس کو ہر روز نماز فجر کے بعد پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں نبینا ہونے سے، فالج ہونے سے اور جذام اور اس طرح کی ہر بیماری سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے گا۔ 3 بیماریوں۔ آپ نے فرمایا نماز فجر کے بعد جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس جملے کو 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ اس کو فالج، جذام اور نبینا ہونے کی بیماری سے رب اسے محفوظ فرما لے گا۔
تو انشاءاللہ آج نماز فجر میں ہم اس حدیث پہ بھی عمل کریں گے کہ نماز فجر کے فوراً بعد 3 دفعہ یہ کلمات ان کو پڑھ لینا چاہیے اور ان کو معمول بنا لینا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے، کوئی نقصان پہنچائے، تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی بندہ نقصان دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں نفع عطا فرمائے تو وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے اور وہ وہی حکمت والا ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جو اگلی آیت ہے آپ نے اس کا ترجمہ غور سے دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے تو اللہ کے سوا اس ضرر کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ فلا کاشف، کاشف کا معنی ہوتا ہے دور کرنے والا، کشف کا معنی کھولنا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ معنی ہے تو اس ضرر کو کوئی دور نہیں کر سکتا مگر اللہ اس ضرر کو کیا کرے گا؟ دور فرمائے گا۔ اور اگر اللہ تمہیں نفع پہنچائے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ اگلے جملے میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ اپنے سارے بندوں پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ قاہر، قاہر کا معنی ہوتا ہے غالب، اللہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ جہاں پہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی علیہ السلام کی سواری پہ حضور کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، میں اور نبی علیہ السلام ایک سواری پہ تھے، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا، تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، اے ابن عباس، میں تمہیں چند باتوں کی آج تعلیم دیتا ہوں۔ چند باتیں کیا تھیں؟ آپ نے فرمایا تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا جب تمہارے اوپر خوشحالی کا وقت ہو۔ خوشحالی میں بہت سارے لوگ جب ان کے پاس پیسہ دولت آتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں دیتے، رب کو بھول جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے ابن عباس، اے عبداللہ، جب تمہارے اوپر خوشحالی ہو تو اللہ کو یاد رکھنا، کل جب تمہارے اوپر تنگی کا وقت آئے گا تو تم رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تمہارے اوپر تنگی کا وقت آئے گا تو اللہ تمہاری مدد کے لیے سامنے ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم سوال کرو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور جان لو اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے وہ تم کو صرف وہی چیز نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمہیں تمام امت نقصان پہنچانے کے لیے لگ جائے تو تمہیں وہی چیز نقصان پہنچائے گی جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان وہی ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا، نفع بھی وہی ہے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھے، بندوں سے نہ مانگے، جب بھی ضرورت ہو تو وہ اپنے رب سے مانگے۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں
اگر اس کو نمک بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگے، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم مانگ لیتے ہیں نا، تسمہ ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں یار اپنے شوز کا تسمہ مجھے دے دینا، نمک مانگ لیا جاتا ہے، اس میں شرم محسوس نہیں کی جاتی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اتنا بھی کسی غیر سے سوال نہ کرو، یہ بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری ہر حاجت کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اقبال یہاں بولے، آپ کہتے ہیں ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ سنن ترمذی شریف کے اندر، دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں۔ ایک دعا کا طریقہ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اتنے بلند اپنے ہاتھوں کو کرے گا یا اس قدر اپنے ہاتھوں کو بلند کرے حتیٰ کہ اس کی بغلیں ظاہر ہو جائیں، یہ بغل ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کی بغلیں ظاہر ہو جائیں، تو اللہ کی بارگاہ میں جب اتنے بلند ہاتھ کر کے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے گا، جب تک وہ بندہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جلدی کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ کہ میں نے سوال کیا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ نے میری قبول ہی نہیں کی۔ اور یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ اس نبی کو میری امت سے پیدا کر، دعا مانگی حضرت ابراہیم نے اپنے دور میں اور قبول ہوئی۔ جا کے نبی علیہ السلام کب تشریف لائے؟ سارے نبیوں میں سب سے آخر میں حضور بظاہر تشریف لائے اور دعا مانگی گئی سب سے پہلے حضرت ابراہیم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ یہ نہ کہ یا اللہ میں نے دعا کی تھی دعا قبول نہیں ہوئی، دعا رب قبول کرتا ہے، لیکن جو اس انداز میں دعا مانگے گا کہ اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کی بغلیں ظاہر ہو جائیں، بغلیں ظاہر ہو جائیں، یہاں تک ہاتھ بلند کرنے تو بغلیں ظاہر نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ بلند کرنے سے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو کیا کر لے گا؟ قبول فرما لے گا۔ تو ہمیں یہاں سے آج یہ بھی پتہ لگا کہ دعا مانگنے کا سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کی جائے۔ ضرر کمانا کو اللہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے، اللہ اگر کسی کو مصیبت پہنچائے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ تو اس میں یہی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر کوئی بندہ نافرمانی کرے تو اللہ کی بارگاہ سے اگر کوئی اس کو مصیبت پہنچائے تو جب تک اگرچہ ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے دوائی لینے کے لیے، حکیم طبیب کے پاس جاتا ہے، وہ دوا دیتے ہیں، لیکن شفا حقیقت میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دوا ڈاکٹر وسیلہ ہوتا ہے دوائی دینے کا، لیکن شفا من جانب اللہ ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے شفا نہ ملے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی۔ شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فانکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اس آیت کا شان نزول پہلے اگر ہمیں سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کا ترجمہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں مکہ کے سرداروں نے نبی علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اللہ کو آپ کے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا۔ اب دیکھیں حضور کو ایسے ایسی لوگ باتیں کرتے ہوئے کہ اللہ کو آپ کے سوا اور کوئی رسول بنانے کے لیے بندہ نہیں ملا، اور آپ وہ یہودی کہنے لگے اور ہمیں ایسا کوئی شخص ملا ہی نہیں ہے جو آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کرے، اور اللہ کو آپ کے سوا بندہ ہی کوئی نہیں ملا جو اللہ کسی اور کو رسول بنا لیتا۔ یہودی کہنے لگے ہمیں تو کوئی آج تک وہ بندہ ملا ہی نہیں جس نے آپ کے لیے کہا ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور کہنے لگے ہم نے اپنے بڑے یہودی علماء اور عیسائی علماء سے پوچھا
تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کے نبی ہونے کی دلیل کہ ہماری کسی کتاب میں نہیں ملتی، حضور نبی نہیں ہے، یہ یہودی اور عیسائی کہنے لگے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اب آپ کے نبوت کی گواہی کون دے گا؟ نہ تو یہودیوں کی کتاب میں موجود ہے، نہ عیسائیوں کی کتاب، حالانکہ موجود تھا، یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اب آپ کے نبی ہونے کی گواہی کون دے گا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ترجمہ دیکھیں، ایو شیء اکبر شہادہ، آپ فرما دیجئے کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ ایو شیء، کس کی؟ اکبر بڑی، شہادہ میں نے گواہی۔ اے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ اے حبیب فرما دیجئے اللہ، اللہ کی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ وجہ اب دیکھیں یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں نبی نے تو کبھی سخت بات ہی نہیں کی، حضور نے تو کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، حضور نے تو کبھی کسی کو کچھ ایسی بات نہیں کی جو کسی کی دل آزاری والی ہو۔ یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وحی کیا گیا یہ قرآن میری طرف کیوں؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تم کو اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں، اس قرآن کے ذریعے کیا کروں؟ وَمَن بَلَغَ، اور جن تک یہ قرآن پہنچ گیا ان کو بھی میں کیا کروں؟ قرآن کے ذریعے ڈراؤں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم ضرور گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہے کوئی؟ اے حبیب فرما دیجئے لا اشہد، میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے حبیب فرما دیجئے بے شک اللہ ہی واحد ہے، الہ واحد، اکیلا اللہ ہی خدا ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہودی اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے، تو حضور فرما رہے ہیں میں بری ہوں اس سے جس کو تم کیا کرتے ہو؟ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پہ یہودی جو تھے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے بہت ساروں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے عیسائی، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خدا مانتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس چیز سے بری و ذمہ ہوں جس کو تم کیا کرتے ہو؟ شریک ٹھہراتے ہو۔ آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کون؟ یہودی اور عیسائی جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، یعرفونہ، وہ نبی علیہ السلام کو اسی طرح پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں پہنچایا، فهم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حبیب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے۔ بیٹوں سے کیا مراد تھی؟ یہاں پہ امام محمد بن اسماعیل بخاری آخری حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، یاد رکھیں، ان کے والد جو تھے وہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کی بارگاہ میں گئے، حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان نہیں تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ان کو پتہ لگا حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے آئے، اللہ کے نبی آئے ہیں، تو آپ کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا،
اور ان سوالوں کے جواب صرف اللہ کا نبی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہوئے تو آپ ان 3 سوالوں کے جواب دیں گے، کیونکہ ان 3 سوالوں کا جواب اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 3 سوال یاد رکھنے والے۔ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اور اہل جنت سب سے پہلے کون سا کھانا جنت میں کھائیں گے؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے ابھی ابھی جبریل جو ہے ان چیزوں کی خبر دے کے گئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، وہ جو جبریل ہے نا فرشتہ، وہ یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شاید آپ کو پیچھے یاد ہو تو یہودیوں نے فرشتوں کی بھی، حضرت جبریل کی بھی گستاخی کی کہ یہ جو ہے جب وہ نبی علیہ السلام کی شان تورات اور انجیل میں چھپاتے تھے تو جبریل آ گیا، یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی شانیں چھپائی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا، ہاتھ اٹھاؤ، یہ پیچ نکالو۔ تو انہوں نے حضرت جبریل کی بھی گستاخی کی، برا بھلا کہا۔ عبداللہ بن سلام چونکہ یہودی تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو انہوں نے کہا یہ تو یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن فرشتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی مشرق سے، اور وہ لوگوں کو بھگا کے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ مشرق سے آگ نکلے گی، اتنی تیز ہوگی کہ اس کی ہیٹ اتنی ہوگی، لوگ بھاگتے رہیں گے، حتیٰ کہ لوگ مغرب کی طرف چلے جائیں گے۔ جنتی جو جنت میں سب سے پہلے کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ اور بچے کی جو اپنے باپ کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مرد کا پانی عورت کے پانی کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور بچہ دنیا میں جو آتا ہے وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پہ غالب آ جائے تو پھر بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے، اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اسی وقت حضرت عبداللہ بن سلام نے جب یہ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو نے مجھے سچا رسول مان لیا ہے تو پھر کلمہ پڑھ اور اسلام میں داخل ہو جا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کے کہنے پہ اسی وقت حضرت عبداللہ بن سلام کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عرض کرنے لگے، حضور اگر یہودیوں کو میرا پتہ لگ گیا نا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور وہ تو پاگل ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں، چلو ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، یہودی آ رہے ہیں۔ وہ دوسرے کمرے میں ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کا تمہارے ہاں کیا مقام ہے؟ یہودیوں کیا؟ یہودی کہنے لگے، ہم میں سب سے بڑے نیک اگر کوئی عالم ہے تو عبداللہ بن سلام ہے، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے۔ اب یہودی دیکھیں کیسے وہ ایک دم جو ہے وہ پلٹی کھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر وہ عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لے، میرے دین میں داخل ہو جائے، پھر تمہاری کیا رائے ہوگی؟ ان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اس کو آپ کی پناہ میں رکھے، پناہ سے محفوظ رکھے، اللہ اس کو اسلام سے محفوظ رکھے، وہ یہودی رہے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن سلام سامنے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب یہودیوں کے سامنے آئے تو آپ نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ تو سارے یہودی اسی وقت کہنے لگے، ہم میں سب سے بدترین شخص عبداللہ بن سلام ہے اور اس کا والد ہے۔ اسی وقت انہوں نے اپنا پینترا بدل ڈالا، اسی وقت کہہ دیا، نہیں آپ تو یہ ہم میں سب سے گنہگار شخص ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور نبی علیہ السلام کی یہ معجزات کو دیکھ کر اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے، پھر اسلام کے بڑے عالم بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
انہوں نے نبی علیہ السلام کے شانوں کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود حضور کی شانیں نہیں مانی یہودیوں نے، تو اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اپنی جانوں کو کیا کر دیا؟ نقصان میں ڈالا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق نصیب۔